پہلے ماں، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری لائف بہترین ہو جائے، ہماری فیملی فکس ہو جائے، تو جو گھر اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھتا، اس میں سے اللہ تعالیٰ برکت کو چھین لیتے ہیں، برکت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی وائف آ کے پیرنٹس کی خدمت کر رہی ہے تو واللہ وہ خاتون اپنی جنت بھی بنا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس شوہر پہ بہت بڑا احسان بھی ہے اس کا، تو اس شوہر کو چاہیے کہ اس خاتون کے ساتھ احسان کے ساتھ ٹریٹ کرے۔ دا ٹاپک از فیملی فکس، اور میری دعا ہے، اس دعا سے میں شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو انر ہیں ان کو ہمارے آؤٹر سے بہتر بنا دے، اور ہماری فیملیز کو وہ والی فیملیز بنا دے جو کہ جنت میں کٹھے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یاد رکھیں، ایک جو فیملی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے انڈیویجول سے، یعنی جو فیملی اگر ہم فکس کرنا چاہتے ہیں، سو فرسٹ آف آل اف آئی وانٹ ٹو فکس دا فیملی آئی ہیو ٹو، یہ پری ریکوزٹ ہے، یہ بیسک کرائٹیریا ہے، فکس مائی سیلف۔ کمیونٹی کی فکسیشن سے پہلے، سوسائٹی کی فکسیشن سے پہلے، ملک اور امت کی فکس کرنے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو فکس کرنا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قوا انفسکم، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد فیملیز کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں اور تمہارے بچوں میں دشمن ہے، تو ان سے بچنا۔ ناؤ بیوی اور بچوں میں دشمن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آر دے گونا ہرٹ اس، کیا وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ نو۔ اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، اس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے یور سیلف بائی ہرٹنگ دیم، تم اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر دو گے ان پہ ظلم اور زیادتی کر کے، تو اس لیے تمہارے وہ دشمن ہو سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل یو آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے یور لائف ان دا ہیئر آفٹر بائی ہرٹنگ دیم۔ اور دوسری چیز کہ تم ان سے اتنی زیادہ محبت کرو اور اتنا زیادہ اوپر سر پہ چڑھا لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بالکل نیچے پھینک دو، اور ان کے لیے حرام بھی کماؤ، ان کے لیے ہر وہ ناجائز کام کرو، سو وہ تمہارے حوالے سے تمہارے دشمن بن جائیں گے وہ پھر۔ سب سے پہلے ماں، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری لائف بہترین ہو جائے، ہماری فیملی فکس ہو جائے، تو جو گھر اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھتا، اس میں سے اللہ تعالیٰ برکت کو چھین لیتے ہیں، برکت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے جو بڑے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے والدین ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ إِحْدَاهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ اکبر، اٹس اے بیوٹیفل آیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے before the creation was made، even before آدم علیہ السلام، ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیسٹن کر دیا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ایون بفور دا کریشن آف دس یونیورس، اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ اور یاد رکھیں، اگر آدم علیہ السلام کے بھی پیرنٹس ہوتے نا، تو آدم علیہ السلام کے بھی یہی حکم تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور پھر قضا کے بعد کیا کہا؟ ربک، تیرے رب نے، پرسنلائزڈ، کہ جو تیرا رب ہے نا، جو تجھے ہر چیز دے رہا ہے، جو تجھے سانس دے رہا ہے، جو تجھے نعمتیں دے رہا ہے، جس نے تجھے ہر چیز عطا کی ہے، اس تیرے رب نے تیرے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے، اٹس پرسنلائزڈ۔ وبالوالدین احسانا، کہ جو بیر منیمم کرائٹیریا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ یہ احسان کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو تنگ تو نہیں کرتا، تنگ کرنے کی تو سوال نہیں پیدا ہوتا بھائی، میں اپنے پیرنٹس کو ڈسٹرب تو نہیں کرتا، میں اپنے پیرنٹس پہ روڈ تو نہیں ہوں۔ روڈ ہونا تو بھائی کرائٹیریا احسان کا، آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ احسان اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سو یو کین ناٹ بی ناٹ اے گڈ چائلڈ، یو ہیو ٹو بی این ایکسیلنٹ چائلڈ، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریاز پہ اترنا ہے تو۔ پتہ ہے اس بات کا، پوری دنیا سے جو لوگ ہیں نا، پوری دنیا کے ہم لوگوں سے ملے ہیں، وہ پاکستانی خواتین کو پریفر کرتے ہیں فار میرج۔ یو نو وائی؟ بیکاز پاکستانی خواتین جو ہے نا، دے آر ویری لائل، دے آر ویری ہارڈ ورکنگ، دے آر سنسیئر، اور وہ پیرنٹس کی بھی خدمت کرتی ہیں، ہسبینڈ کے پیرنٹس کی بھی خدمت کرتی ہیں۔ پوری دنیا میں بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی وائف آ کے پیرنٹس کی خدمت کر رہی ہے تو واللہ
وہ خاتون اپنی جنت بھی بنا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس شوہر پہ بہت بڑا احسان بھی ہے اس کا. تو اس شوہر کو چاہیے کہ اس خاتون کے ساتھ احسان کے ساتھ ٹریٹ کرے, احسان اختیار کرے. تو اس کا آئی ایم ناٹ سینگ کہ بگ مات جو ہیں وہ چھوڑ دیں, ہاں تو میرا حق نہیں ہے, میں آپ آج کے بعد کھانا آپ پکائیں گے اور کپڑے آپ دھوئیں گے. اگر آپ کر رہی ہیں تو واللہ العظیم بہت بڑا احسان کر رہی ہیں. اینڈ یو آر بینگ دا بیسٹ ٹو یور فیملی اینڈ بیسٹ ٹو یور ہسبینڈ, اینڈ ہسبینڈ شوڈ ٹریٹ یو دیٹ وے. اور ہسبینڈ کو یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ ہسبینڈ کے لیے بھی ہے کہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری گھر والی تم پہ اگر تمہارے پیرنٹس کا خیال رکھ رہی ہے, اور الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, تو تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ماں کا دل ہے نا, اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اس کی قدر و قیمت ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان تھیں, فرعون قتل نہ کرتے تو صندوق میں بہا دیا پانی میں. لانگ اسٹوری شارٹ, آسیہ نے اٹھایا, پسند آ گیا, انہوں نے کہا ہم رکھتے ہیں اس کو. موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے تھے, کسی داعیہ کا, کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پی رہے تھے. تو وہاں پہ خاتون تھی, انہوں نے کہا میں ایک عورت جانتی ہوں شاید اس کا دودھ پی لیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی مدر کو بلا کے آئیں, اور پھر ان کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام مدر واز این اینگزائٹی کہ میرا بیٹا کس حالت میں ہوگا, کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پہ تمام خواتین کا دودھ حرام کر دیا, اور ماں کو لے کے آئے. وہ ماں جب آئی اور پھر دودھ پیا, کیوں؟ قرآن کیا کہتے ہیں, لِكَيْ لَا تَحْزَنْ, تاکہ اس کو انزائٹی نہ ہو, تاکہ وہ پریشانی نہ ہو. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریٹرنز موسیٰ ٹو ہز مدر تاکہ ان کی پریشانی نہ ہو, ان کا دل تنگ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کتنا ویلیو کرتے ہیں ماں کے دل کو. اینڈ دس از دا ٹریڈیشن وی مسلم ہیو. بٹ یاد رکھیں ایک بات, جب ہسبینڈ اور وائف میں سے کوئی ایک جو ہے نا گناہ کرتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی لائف میں سے برکت کو اور لو کو, جو مودت ہوتی ہے, فیک لو نہیں, جو ریئل لو ہوتا ہے, سنسیریٹی, اس کو نکال لیتے ہیں. پھر یاد رکھیں اس بات کو, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت اور محبت کو جو ہے نا وہ پھر ختم کرتے جاتے ہیں. دا مور اے پرسن کمٹس اے سن. سو جب بھی آپ کا پھڈا ہو نا, جب بھی آپ کی لڑائی ہو, دیکھیں آپ میں سے کس نے گناہ کیا ہے, اور دوسرے پہ نہ ڈالیں, اپنے آپ کو سوچیں کہ میں نے گناہ تو نہیں کیا. بیکاز ہم سنتی باتیں کرتے ہیں, سنت از ناٹ جسٹ اٹائر, اٹس ڈیمینر, اٹس ناٹ جسٹ ورڈز, اٹس ایکشنس, رائٹ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھ لیں, اپنی جو وائف تھی صالح, 30 years ہسبینڈ وائف تھے, نیور ڈسپیوٹیڈ ود ہر, ناٹ ایون اوور ون ورڈ. وائی؟ بیکاز دیئر سولز ور فل آف تقویٰ. ان کا تقویٰ جو نا ان کے گھروں میں داخل ہو چکا تھا. دے ور ایزی آن پیپل. وہ لوگوں کو نا ایکسکیوزز دیتے کہ چلو آئی ڈونٹ نو دا ایکسکیوز. حدیث میں آتا ہے 70 ایکسکیوزز دو تم شخصوں کو, اگر تمہیں ایکسکیوز پھر بھی ذہن میں نہ آئے, پھر کہو کہ یار مے بی دیر از این ایکسکیوز دیٹ آئی ڈونٹ نو آف. ایکسکیوز دینے کا مطلب شاید آج ان کی طبیعت خراب ہو, شاید یہ تھکی بھی زیادہ ہو, شاید سلیپ ڈپریشن ہو, شاید بچوں نے بہت تنگ کیا ہو, شاید گیو دم ایکسکیوزز. اور میں جنرلی بات بتاؤں, جو لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا, اور جو لوگوں کے ساتھ ان کا حسن ظن ہوتا ہے, وہ بڑے اچھے دل کے مالک ہوتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. سو کلوزنگ یور آئیز آن دا فالٹس آف پیپل, یہ وائز لوگوں کی نشانی ہے. واللہ یو ول بی ایموشنلی اسٹیبل, یو ول لیو اے گڈ لائف. سو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر سکون والے بن جائیں, کیونکہ گھر کو کہتے ہیں سکن ہے, سکن سے نکلا ہے سکون. گھر ایک سکون کی جگہ, باقی پوری دنیا ایک فارسٹ ہے, جنگل ہے, جہاں پہ گندگی ہے. جب گھر آتے ہو یو فیل ریلیکسڈ. جب گھر ہی سکون والا نہ ہو تو پھر کیا بنے گا ہمارا. سو گناہوں کو چھوڑیں اور اپنے رولز اور رسپانسبلٹیز کو کا احساس کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری بیگمات کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. کیونکہ یاد رکھیں تقویٰ سے ہی برکت اور خیر اور قرۃ اعین ملتی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. تقویٰ نہیں ہوگا نا گھر میں تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نصیب نہیں ہوگی. سلف رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں نا, تو ہم اس گناہ کا جو آفٹر افیکٹ ہے نا اپنی بیوی اور بچوں میں دیکھتے ہیں. کیسے؟ کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہے, ہمارے رائڈنگ بیسٹ میں کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہا. سو اٹ از سنز, سبحان اللہ. اور وہ یہ نہیں کہتے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا, تم نے اوقات کھو دی ہے اور یہ ہے, تو وہ نہیں, دے یوزڈ ٹو اپنے گریبان میں جھانکتا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا, مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.
See you next Wednesday inshallah. May Allah bless you all. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بارك الله فيكم.